ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تذکرہ اولیاء دکن حیدرآباد کے سلسلے میں حضرت سید شاہ محمد کلاں رحمۃ اللہ علیہ، جن کے القاب میں بتایا گیا ہے زبدہ عارفہ، خلاصہ عاشقاں، فخر زماں، حضرت سید شاہ محمد کلاں رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا لقب رسول ثانی ہے اور آپ کو شاہ محمد صاحب بھی کہا جاتا تھا. آپ کا سلسلہ نسب حضرت سید شاہ احمد رفیع الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، جو 7 قادریہ اسلاف اور بزرگوں میں سے حیدرآباد تشریف لانے والے بزرگوں میں ہیں. حیدرآباد میں 2 7 قادریہ بزرگ ہیں، ایک حضرت سید احمد رفیع الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرت سید میرا بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. چنانچہ حضرت سید شاہ احمد رفیع الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے حضرت سید شاہ عبد الرزاق ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شہزادے حضرت سید شاہ عبد الحلیم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شہزادے حضرت سید شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شہزادے صاحب تذکرہ حضرت سید شاہ محمد کلاں رحمۃ اللہ علیہ ہیں. آپ بڑے صاحب تصرف بزرگ گزرے ہیں اور اپنے وقت کے قطب مانے جاتے ہیں. تذکرہ محبوب دل منن میں آپ کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ آپ والد ماجد سید عبد القادر قادری کے سجادہ نشین ہوئے اور خلائق کو فیض ہدایت سے بہرمند کرتے رہے، اور آپ قطب زمانہ تھے اور آپ کے اکثر خلفاء کامل ہوئے ہیں. ان میں سے ایک عظیم المرتبت بزرگ ہیں حضرت سید علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو خود صاحب خرق عادات و کرامات تھے اور صاحب مشکات النبوہ. یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ خطب وقت تھے. اپنے پدر بزرگوار کی وفات کے بعد ان کی مسند ارشاد سنبھالی اور ایک عالم کو فیض کیا. آپ کے اکثر خلفاء نامور زمانہ تھے. حضرت سید شاہ محمد کلاں رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بڑی عجیب کرامتوں کا ذکر کیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک روز آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ حاضر ہوئی، جس کی شادی کو چند ایام گزرے تھے، اور میاں بیوی میں کچھ نااتفاقی کی وجہ سے آپ سے انہوں نے استغاثہ کیا اور یہ عرض کیا کہ حضرت میں اپنے شوہر سے طلاق چاہتی ہوں. تو حضرت نے اسے بہت سمجھایا اور شوہر کو بھی بہت سمجھایا، لیکن بیوی اپنی بات پر مصر رہی اور کہنے لگی کہ حضرت میں اپنے شوہر سے راضی نہیں ہوں. تو آپ نے پوچھا کہ تو اپنے شوہر سے بیزار کیوں ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے یہ شوہر نہیں چاہیے. اس کی وجہ جب آپ نے دریافت کی تو اس عورت نے کہا کہ حضرت آپ روشن ضمیر ہیں، یہ شخص غبی و محض ہے، یعنی اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے اور مجھ سے اس کی موافقت نہیں ہوتی. تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر یہ خامی ہے تیرے شوہر میں کہ تجھ سے اس کی موافقت نہیں ہوتی، تو فرمایا کہ جا غم نہ کر، اللہ تعالیٰ تیرے شوہر کو مردانگی عطا کرے گا. حاضرین کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے، اسے تسلیم کرتے ہوئے یہ میاں بیوی اپنے گھر واپس لوٹے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی عطا فرمائی اور خوشحال زندگی رب تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. تو یہ صاحب تصرف بزرگ حضرت سید شاہ محمد کلاں رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جن کی زبان مبارک سے ایک کلمہ جب نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے شوہر کو مردانگی عطا کرے گا،
اور تجھے سرور والی زندگی عطا فرمائے گا۔ بس ان کلمات کی تکمیل اس طریقے سے ہوئی کہ خالق کائنات نے ان لوگوں کو خوشحالی عطا فرمائی اور میاں بیوی کے درمیان میں موافقت ہوئی۔ حضرت کے صاحب تصرف اور صاحب کمال ہونے کا ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت نے ایک کم سن کم عمر نابالغہ لڑکی کو اپنی فرزندی میں لیا تھا، متبنہ بنایا تھا، اور وہ حضرت کی خدمت میں ایک شخص نے اپنی لڑکی کو نظر پیش کی تھی۔ حضرت اس کی پرورش فرماتے رہے اور ہمیشہ اس کے حال پر شفقت فرماتے رہے۔ آپ کے حسن اخلاق اور اس کی تربیت وغیرہ بعض حاسدین کو دیکھی نہ گئی، تو بعض لوگوں نے حضرت پر معاذ اللہ استغفر اللہ الزام تراشی کی، تہمت لگائی۔ تو حضرت نے حضرت سید شاہ محمد کلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایسا تصرف اور ناراضی ایسی ظاہر فرمائی کہ حاسدین انگشت بدنداں رہ گئے، پریشان ہو گئے، ورطۂ حیرت میں گزر گئے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت کی یہ کرامت دیکھ کر جو حضرت نے ظاہر فرمائی تھی، جس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ حضرت کی ہی لڑکی ہے، اور دیکھنے والے اس بات پر مجبور بھی تھے کہ واقعی مانا جائے کہ یہ حضرت کی لڑکی ہے، شہزادی ہے، حضرت نے اس کو اپنا متبنہ بنایا ہے۔ تو تہمت جو آپ پر طاری کی گئی تھی، لگائی گئی تھی، اس کو اپنی کرامت کے زور سے آپ نے دور کر دیا اور اس کا ازالہ فرما دیا۔ باقی سب حاسدین آپ کی اس کرامت کے قائل ہو گئے اور اپنے اس الزام تراشی سے توبہ کرنے لگے۔ حاضرین، کمالات میں آپ کے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ دو افراد آپس میں لڑائی کی مقاتلہ کیا اور دونوں مارے گئے، مگر لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کس کا کب انتقال ہوا، کون کب مرا۔ دونوں کی نعشیں پڑی ہوئی تھی، کون کس کا قاتل ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو ان دونوں اشخاص کے ورثاء نے ایک دوسرے پر قصاص کا دعویٰ کر دیا۔ قصاص کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی قاتل ہو تو مقتول کے ورثاء قاتل پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے رشتہ دار کو مارا ہے، اس کا قتل کیا ہے، تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے یا پھر اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے۔ تو چنانچہ قصاص کا مطالبہ ورثاء نے ایک دوسرے پر کیا۔ ایک مقتول کے رشتہ دار کہہ رہے تھے کہ وہ فلاں قاتل ہے، دوسرے مقتول کے رشتہ دار کہہ رہے تھے کہ یہ قاتل ہے۔ اب یہ طے نہیں ہو رہا تھا کہ آخر کون قاتل ہے، کیونکہ دونوں مر چکے تھے۔ یہ حال جب حضرت کی خدمت میں پیش کیا گیا اور عرض کیا گیا کہ حضرت آپ صاحب تصرف بزرگ ہیں، صاحب ولایت ہیں، آپ بتائیے کہ ان دونوں میں سے قاتل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا دونوں کی میت میرے سامنے لائی جائے۔ حاضرین، ایسا ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی رونما ہوا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، مگر وہاں دو مقتول نہیں تھے، مقتول تو ایک ہی تھا لیکن قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو ایسی گائے ذبح کرنے کا حکم فرمایا جو بے نظیر ہو، بے مثال ہو اور نہایت قیمتی ہو۔ چنانچہ اس کو ذبح کرنے کے بعد میں اس کی دم کی ہڈی مقتول کے جسم پر ماری گئی، جس سے وہ زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کا نام بتا دیا جو اس کا چچیرا بھائی تھا۔ خیر، تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں کے اس طرح کی کرامتوں کو اپنی ناقص عقل میں نہ آنے کی وجہ سے انکار کے زمرے میں نہیں لانا چاہیے، شک اور شبے کے شعبے میں نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ دیکھا جائے کہ قرآن مجید میں، احادیث شریفہ میں کیسے کیسے اسلاف کی بزرگوں کی کرامتیں بیان کی گئی ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مذکور نہیں ہیں ان کو بھی قبول کیا جانا چاہیے، اور اس کا انکار کرنا ایک لا علم اور جہالت کی بات ہے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے وہ دونوں لاشیں لائی جائیں۔ جب نعش آپ کی خدمت میں حاضر کی گئی تو آپ نے ان میں سے ایک کے سرہانے کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ یہ کہتے ہی اسی وقت وہ شخص زندہ ہو گیا
اور حضرت کی خدمت میں عرض پرداز ہوا کہ میں اس دوسرے شخص کا قاتل ہوں اور یہ گناہ مجھ سے پہلے مجھ سے سرزد ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ گر پڑا اور جاں بحق ہو گیا۔ اس کرامت کے مشاہدے سے مقتول اور مقتول علیہ کے ورثہ آپ کی ولایت کے مقر ہو گئے، آپ کی ولایت کے اقرار کرنے لگے اور پتہ چلا کہ قاتل کون ہے۔ تو اس طرح بعض اوقات بزرگان دین کی کرامتوں کی وجہ سے، ان کے اظہار کی وجہ سے ایسے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں کہ مقتول کے رشتہ داروں کو قاتل کے رشتہ داروں کی طرف سے معاوضہ دیا گیا، جو دراصل ان کے لیے ایک راحت والی زندگی گزارنے کا ذریعہ بھی ہوا، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اگر واقعی دین اسلام کی روح سے قاتل کا پتہ نہ چلے تو یہ بھی ایک راہ ہے، یہ بھی ایک راستہ ہے کہ قاتل کون ہے یہ معلوم کیا جا سکے۔ ہاں، یہ اور بحث ہے کہ اس طرح کی کرامتوں اور مشاہدہ یا پھر جسے الہام کہتے ہیں، ان الہامات کی وجہ سے شرعی حکم نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اور بات ہے، لیکن اگر دونوں قاتل اور مقتول کے رشتہ داروں نے جب اسے قبول کر لیا تو پھر مسئلہ حل ہو گیا، ورنہ حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے کتاب فتوحات مکیہ میں تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء کا الہام حجت نہیں ہوتا، ان کے لیے بھی حجت نہیں ہوتا، غیروں کے لیے بھی حجت نہیں ہوتا، ہاں خود ان کے لیے جس پر یہ الہام ہوا ہے اس وقت دلیل ہوگا، حجت ہوگا جبکہ وہ خلاف شرع نہ ہو۔ جیسے یہ واقعہ دیکھ لیجئے کہ اس میں کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے، یعنی گواہ موجود نہ ہونے کی صورت میں ایک اور راستہ نکالا گیا جس کے ذریعے پتہ چلا کہ قاتل کون ہے۔ اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں جیسا کہ اگر اس زمانے میں قاتل کا پتہ نہ چلے تو تحقیقات جس انداز میں کی جا رہی ہیں، ڈی این اے ٹیسٹ کیا جاتا ہے یا جانور اور کتے وغیرہ دوڑائے جاتے ہیں، ان کو تلاش میں لگایا جاتا ہے وغیرہ، یہ جو طریقے ہوتے ہیں، ان طریقوں کا شرعی جواز کہاں تک ہے؟ تو حاضرین، جب گواہ موجود نہیں ہے اور قاتل فرار ہے، کوئی اور صورت نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس طرح کے دوسرے راستے بھی اور دوسرے شواہد بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ اولیاء کرام کی کرامت بھی ایک شاہد ہے اور ایک راستہ ہے۔ جب شرعی طور پر، شرعی اصول کے تحت گواہ نہ مل پائیں تو اس راہ کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہاں سے حضرت کے صاحب تصرف ہونے کا پتہ چلتا ہے اور حضرت کی عظمت اور شان بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کیسے تقوی کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں کہ آپ جو فرما دیتے ہیں اس کا ظہور ہو جاتا ہے۔ حضرت سید شاہ محمد کلاں رحمۃ اللہ علیہ، اب یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں پیدا ہو کہ قم باذن اللہ کہنے سے مردہ کیسا زندہ ہو گیا؟ تو ایک بات ہمیں بنیادی طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ حقیقت میں زندگی اور موت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، کسی کے ہاتھ میں، کسی کی قوت میں نہ موت دینا ہے نہ ہی زندگی دینا ہے۔ ہاں البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو یہ اختیار عطا فرمائے زندگی اور موت دینے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کے منشے و ارادے کے مطابق اللہ کے پیاروں سے بھی یہ عمل ظاہر ہو سکتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے کہ کسی آدمی کے متعلق بیمار ہو اور لوگ یہ اندازہ کر لیں، ڈاکٹر بھی بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ اس کو حیات مل جاتی ہے کسی ایک دوا کی وجہ سے، کوئی اور صورت کی وجہ سے۔ تو یہ گولی یا دوا یا کوئی چیز حیات دینے والی نہیں ہے، بلکہ ایک سبب ہے، ذریعہ ہے۔ حقیقی محیی، حیات دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اور کبھی کسی آدمی کی موت اچانک معمولی سی بات پر ہو جاتی ہے، جبکہ اس کو جو زخم آیا ہے یا پھر جو ضرب لگی ہے وہ ایسی ضرب تو نہیں ہوتی جس سے موت واقع ہو جائے، لیکن وہ ایک سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ حقیقت میں ممیت اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو موت اور زندگی سبب اور بلا سبب دونوں طریقے سے مخلوق کو عطا فرماتا ہے۔
حاضرین، اس کے بعد یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ کے کئی ایک مریدین اور کاملین تھے، ان میں سے حضرت سید علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلفائے کاملین میں سے ہیں، جن کا روضہ حیدرآباد میں دریائے موسیٰ کے کنارے واقع ہے، اور یہ اپنے شیخ کی محبت میں بے نظیر ہیں۔ حضرت کے کمالات اور خوارق عادات بے حد و بے انتہا ہیں۔ صاحب مشکات النبوہ حضرت سید غلام علی رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مؤلف عاصی کا بیان ہے کہ میں نے اپنے بزرگان سلف سے بسند صحیحہ سنا ہے کہ حضرت شاہ عبداللطیف ثانی بن شاہ محی الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت سید الابدال حضرت عالی لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں، یعنی حضرت شاہ عبداللطیف ثانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کے پوترے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے پدر بزرگوار کی وفات کے بعد حضرت سید شاہ محمد کلاں رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیض اٹھائے اور غوامض راہ حق میں حضرت سے استفادہ کیا۔ اور آپ کے کمال کی دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ کے نالین، یعنی حضرت سید شاہ محمد کلاں رحمۃ اللہ علیہ کے نالین حضرت سید غلام علی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے۔ تو آپ خود فرماتے ہیں کہ اس رسالے کے وقت تحریر بھی مؤلف حقیر کے پاس موجود ہے۔ آپ کے قدوم مبارک کا یہ تصرف ہے کہ اگر کسی کو پیٹ کا درد لاحق ہو تو ان نالین کو پانی سے دھو کر اسے استعمال کرنے سے فوراً شفا میسر آ جاتی ہے۔ آپ کا وصال مبارک 15 ربیع الثانی 1114 ہجری میں ہوا، اور آپ اپنے جد امجد کے روضہ پاک کے پاس، مزار انور کے پاس شیخ پیٹ میں اپنے اجداد کے روضے میں متصل مدفون ہیں۔ شہر حیدرآباد کے بیرون یہ علاقہ واقع ہے، یعنی ٹولی چوکی وغیرہ کی طرف جو راستے جاتے ہیں شیخ پیٹ، وہاں پر حضرت کا مزار انور موجود ہے۔ اللہ تعالی حضرت کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے، نعمتوں سے سرفراز فرمائے، برکتوں سے نوازے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔